نے نسلوں کو جو مدرسوں سے جدا کیا کہ یہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا کہ ورنہ کیا وجہ کہ جتنا بڑا ڈاکٹر کہ اتنا کی دین سے دور کہ جتنا بڑا انجینئر کہ اتنا کی دین سے دور کہ جتنا بڑا پروفیسر کہ اتنا کی دین سے دور کہ آخر وجہ کیا کہ جتنا بڑا مزدور کہ اتنا کی مصطفیٰ کا عاشق ہے، جتنا بڑا محنت کش ہے اتنا کی خدا کا بندہ کہ جتنے زیادہ فاقے کرتا کہ اتنا کی خدا کو مانتا کہ وجہ یہ ہے کہ مدرسے وہ ہے جو فاقوں میں بھی خدا سے دور نہیں کرتے، خدا کی چوکھٹ پہ لے جا کے بندوں کو ڈال دیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا ایک اصول ہے، ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے تقریر ہو تبھی گفتگو کا حق ادا ہوگا۔ میں ایک چیز جانتا ہوں کہ طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ میری کوشش یہ رہے گی آپ کا کم سے کم وقت لے کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کروں۔ میرے سامنے زیادہ تر نوجوان کے مبارک چہرے ہیں اور اکثر نوجوان محفل میں موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہ ڈگر عطا کر دے جو حضور کے شہر جاتی ہے، اور سب کو وہ راستہ عطا کرے جس راستے سے حضور کے عشق کی خوشبو آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور ہم ان کے ٹکڑوں پہ پلنے کے بعد اس طرح سے اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور میرے امام نے تو بڑی پیاری بات کہی تھی کہ تسلی رکھ ٹھہر کے سن، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام، بول سکتے ہیں تو بولیں، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے، وہ لوگ بولیں جو بریلی والے سے پیار کرتے ہیں، دل کو بھی آرام، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ ماشاءاللہ سلامت رہے۔ بہت زیادہ لوگ سرکار اعلیٰ حضرت سے نسبت والے دکھ رہے ہیں مجھے، کیا بات، بہت زیادہ لفظ بولا میں نے، سارے نہیں بولا ہے کیونکہ وہ لوگ ڈنڈی مار گئے، کیا بات ڈنڈی مار گئے۔ یہ بات پورے انصاف کے ساتھ حافظ صاحب تشریف فرمائے، شاد بھائی اور حضور کی آل بیٹھی ہوئی ہے، اس سے بڑی مقبولیت کی ضمانت کیا ہو؟ میرا امام کہتا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ہے نا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، جب خیال آئے نا اللہ نے 4 بیٹے دے دیے اور لگے کہ بڑھاپے کی لاٹھی مضبوط ہو گئی ہے اور ایک سجدہ شکر ادا کرو، پھر خیال آئے اللہ نے عمارتیں بھی دی ہیں، بلڈنگیں بن گئی ہیں، پھر سجدہ شکر کو جی چاہے تو کرو۔ لیکن میں کہتا ہوں ہر نعمت پہ جب سجدہ شکر ادا کرو نا، کبھی بریلی کے احمد رضا کا خیال آ جایا کرے نا، پھر مصلی بچھا کے سجدہ کر لیا کرو کہ شکر مالک تو نے احمد رضا ہماری جھولی میں ڈالا۔ یہ شکر کا پہلو، یہ شکر کا پہلو ہے کہ اعلیٰ حضرت ہماری جھولی میں۔ ہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ مسلک مسلک لگا رکھا ہے، تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لوں۔ غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے۔ تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لوں۔ نیو جنریشن جو ہے جسے مسلک کا مطلب نہیں معلوم، جسے مسلک کا مطلب نہیں معلوم،
جو مسلک صرف امام اعظم کے مسلک کو سمجھتے ہیں، اچھا وار ہے جو مسلک صرف امام شافعی کی تحقیق کو سمجھتے ہیں، جو صرف مسلک امام مالک امام احمد بن حنبل کی تحقیق کو سمجھتے ہیں، اور بھائی ان کی تحقیق فقہی ہے اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق عشقی ہے۔ واہ 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 میں اس بات سے 100% متفق واہ، نہیں واہ، ہوں۔ واہ، اگر کوئی یہ کہے کہ مسلک امام اعظم کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں، میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں، اللہ اللہ اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم ہی کو نہیں کہا جاتا۔ مسلک اعلیٰ حضرت اس عقیدے کی ترجمانی کو کہا جاتا ہے جس عقیدے پہ امام شافعی بھی چلے گئے، امام مالک بھی چلے، امام احمد بن حنبل بھی چلے گئے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی چلے گئے۔ اور بڑھ کے بات کروں تو اسی عقیدے کی ترجمانی کو کہا جاتا ہے جو عقیدہ لے کے میرا غریب نواز آیا ہے، جو عقیدہ لے کر کے سرکار غریب نواز آئے، جو نظریہ سرکار غوث پاک نے دیا۔ اور آگے بڑھ کے کہوں مسلک اعلیٰ حضرت اسی نظریے کو کہا جاتا ہے جو کربلا میں 72 کی جماعت میں نظر آ رہا تھا، واہ، اسی نظریے کو مسلک اعلیٰ۔ سب جواب دیں ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، زندہ مرحبا، واہ واہ، بہت عمدہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، بہت اچھی تنقید ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں بھائی، اگر کوئی بیٹا باپ کے نقش قدم پہ ہو تو ایک جملہ بولا جاتا باپ کے طریقے پہ، محاورہ ہے جو کہا تھا کسی نے باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر مالک میراث پدر کیوں کر ہو۔ کیا بات ہے، یہ کیا شعر ہے؟ کیا بات ہے، تو جو بیٹا باپ کے نقش قدم پہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ باپ کے طریقے پر ہے، اور طریقے کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اعلیٰ حضرت کے طریقے پر ہے تو اگر اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ کیا سوال ہے، واہ واہ، اچھا واہ، پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ اب آپ کہیں اعلیٰ حضرت کا نیا مسلک کون سا تھا؟ تو نیا مسلک نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کا وہی مسلک تھا جو صدیق اکبر کا مسلک ہے، جو فاروق اعظم کا مسلک ہے۔ کہ پھر اس مسلک کو نیا نام دینے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو میں کھل کے بات کروں، ٹوپی لگا کے، داڑھی لگا کے، کرتا پاجامہ پہن کے آ کے ایک نے قلم اٹھا کے لکھا جس کا نام محمد یا علی ہو معاذ اللہ، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اس نے کہا کہ جو مسلمان خود کو کہہ رہا تھا۔ یہ سارے ذمہ دار لوگ بیٹھے، حضرت صاحب قبلہ تشریف فرمائے، ایک ایک جملے کا اپنا ذمہ دار ہوں میں، اور اگر کسی کے پیٹ میں درد اٹھے یہی بات کر لے، کیا بات ہے، پیچھے جا کے چغل مغل، زندہ آباد، واہ 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 واہ، یہی بات ہو جائے۔ جب ٹوپی لگا کے کرتا پہن کے لوگوں نے آ کے کہا تھا جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، لوگوں نے کہا ٹوپی والا کہہ رہا ہے، داڑھی والا کہہ رہا ہے، بات صحیح کہی ہوگی، اس لیے کہ دیکھنے میں وضاقتہ سے مولوی لگ رہا ہے۔ کچھ لوگ ماننے لگ گئے اور یہ مان کر کے ایمان کا سودا کر بیٹھے، لیکن جانتے ہو جب آج کے مولوی نے یہ بات کہی تو ہم پلٹے 1400 سال پہلے۔ ابو بکر تم بتاؤ نبی کسی چیز کے مالک ہے کہ نہیں؟ عمر تم بتاؤ نبی کو اختیار ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کی زندگی بتاتی ہے کہ جب کھانا ختم ہوتا تھا تو وہ نبی سے سوال کرتے تھے، اولاد نہیں ہوتی ہے تو آقا سے مانگتے ہیں، باغ سوکھ جاتا ہے تو کھجوریں ان سے لی جاتی ہے، اگر آقا مٹھی بھر کے دیتے تو نسلوں کے گزارے ہوتے ہیں۔ ایک جماعت تو یہ کہتی ہے نبی کچھ نہیں دیتے، اور ایک شخصیت جس کو عشق کا ایمان کہا جاتا ہے، عشق و محبت کا عرفان کہا جاتا ہے، امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے، جب اس سے پوچھا گیا تم بتاؤ نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد، زندہ باد،
واہ 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 واہ، اس کو تھوڑا بیس دے دیجئے، ٹریبل کم کریں، گلا پکڑ جائے تاج اور آواز الشریعہ، دیں۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ یار یا علی زندہ باد، واہ واہ، سمجھنے کی ضرورت ہے، خالی گالی دینے سے کام نہیں چلے گا۔ کیا بات ہے، ہماری نیو جنریشن نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ بہت بڑی بات، اچھی بات ہے۔ اگر پڑھ لیا ہوتا نا تو بڑا بڑا سائنٹسٹ بھی ان کے آگے گردن جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ جانتے ہو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ واہ، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جھگڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلک کس کا، اگر باپ بیٹے کے بیٹا باپ کے طریقے پہ ہو تو وہ باپ کے مسلک پہ ہو سکتا ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کی تحقیق پہ ہیں تو ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بتاؤ نا، بتاؤ نا، بات تو دو تھی نا، آپ کہتے ضرورت ہی نہیں تھی، ہم تو سنی ہے، سنی تو وہ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، پوچھو وہابی اہل سنت اپنے آپ کو کہتے کہ نہیں؟ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے، تم بھی کہتے ہو، تو فرق کیسے پتہ چلتا؟ آج کے دور میں اسی فرق کو واضح کرنے کے لیے نا جو مصطفیٰ کے طریقے پہ جماعت ہے، اسی جماعت کو مسلک اعلیٰ حضرت والی جماعت کہا جاتا ہے۔ اسی جماعت کو اعلیٰ حضرت والی جماعت کہا جاتا ہے، اور ہمیں فخر اعلیٰ حضرت ہمیں ملے، ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمیں ملے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں ملے، ایسے کام نہیں چلے گا، ایسے کام نہیں چلنے والا، پڑھنے کی ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کو، پڑھیں۔ کیا کیا اعلیٰ حضرت؟ یہ بات بتاؤ، یہ دیکھو وہابیوں کو آپ دیکھو، یہ اجمیر شریف کی فضیلت بھی بیان کر لیں گے، صابر پاک کی بات بھی کر لیں گے، وارث پاک کا بھی تذکرہ کر لیں گے، اعلیٰ حضرت سے کلیجے پہ سانپ کیوں لوٹتا ہے؟ کیا بات ہے، کبھی غور کیا آپ نے اس بات کو؟ غور کیا کبھی؟ اعلیٰ حضرت ہی سے سانپ کیوں لوٹتا ہے؟ وجہ اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے مکرو چہروں سے نقاب پلٹ پلٹ کے دکھایا کیا کہنے، کیا کہنے، کہ سن، پجامہ کتنا بھی اونچا ہو، کرتا کتنا بھی نیچا ہو، یہ پورا کالا کر کے کیوں نہ آئے؟ فرمایا اوپر کا دھبا نہ دیکھنا، دل کی چمک تلاش کرنا، اگر دل عشق رسول سے روشن ہے نا پھر دامن تھام لینا، اور اگر صرف اوپر ہی دھبا لگا کے آیا تو پھر لات مار دینا، اور کھل کے کہنا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب رہا بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ یہ چڑ اعلیٰ حضرت، چڑ کیا کسی کا کھیت کاٹا اعلیٰ حضرت نے؟ بولو کاٹتے بھی کیوں؟ میں تو کھل کے کہتا ہوں، ہوں گی کچھ خانقاہیں جو اگربتیوں سے امیر ہو گئی ہیں، کیا بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کے باپ کی اتنی بڑی جائیداد تھی کہ رامپور سے لے کے بدائیوں تک انہی کی زمین نظر آیا کرتی تھی۔ پڑھو نا اعلیٰ حضرت کو، اگر بتیوں سے امیر نہیں ہوئے اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے، موم بتیوں سے امیر نہیں ہوئے، چادریں بیچ کے امیر نہیں بنے، چراغی، وراثت میں ان کو دولت ملی تھی، لیکن یہ بھی کھل کے بات بتا دوں، ان پہ کبھی پوری زندگی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ اللہ، آپ پوچھے کیوں؟ کیا آئیں گے ساری، کیونکہ اتنا مال کبھی رکھا ہی نہیں کہ سال گزر جاتا، اللہ، جو بھی آتا تھا قرآن والوں پہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی پوری کوشش تعلیم پہ رہی، اور میں تو آج ہر خانقاہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے ان 70 سالوں میں مزاروں کے علاوہ کچھ نہیں بنایا۔ اللہ، کھل کے کہہ رہا ہوں میں، کھل کے کہہ رہا ہوں، سر مزار، اور میری قوم تجھ سے بھی تھوڑا سا شکوہ ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کتا بلی تو پڑھایا، لیکن قبر میں بولے جانے والی زبان نہیں پڑھائی۔ اللہ، بہت بڑی بات اور سچ بات ہے، ہم تعلیم کے مخالف نہیں، پڑھائیے بچوں کو، لیکن ڈاکٹر بعد میں بنائیے، مصطفیٰ کا غلام پہلے بنائیے، حضور کا غلام پہلے بنائیے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا ایک جملہ، ایک جملے کا ذمہ دار ہوں شہداب بھائی،
شاد بھائی، شابان بھائی، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. آپ بنائیے ڈاکٹر، لیکن اس سے پہلے حافظ قرآن بنائیے. میں تو کھل کے کہتا ہوں مت بناؤ پورا حافظ بھی، کم سے کم 1 سال مدرسے کی گود میں بچے ڈال دیا کرو. جانتے ہو جنہوں نے مدرسے کا رخ نہیں دیکھا وہ بھلے انگلش میں پیشاب کرے، انگلش میں بات کرے، جب ملک چھوڑ کے باہر جاتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں جا کر کے تقابل ادیان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جا کر کے اس میں متھا لگاتے ہیں تو کوئی ایکس مسلم بنتا ہے، کوئی کہتا میں خدا کو نہیں مانتا، کوئی کہتا میں فتنوں کو نہیں مانتا، کوئی کہتا میں مسلک کو نہیں مانتا، کوئی کہتا میں جماعت کو نہیں مانتا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ نقصان جو ملا ہے یہ آج کی کوئی 10-20 سال کی نقصان نہیں ہے، بلکہ ہم نے نسلوں کو جو مدرسوں سے جدا کیا ہے یہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ورنہ کیا وجہ ہے جتنا بڑا ڈاکٹر ہے اتنا کی دین سے دور ہے، جتنا بڑا انجینئر ہے اتنا کی دین سے دور ہے، جتنا بڑا پروفیسر ہے اتنا کی دین سے دور ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ جتنا بڑا مزدور ہے اتنا کی مصطفیٰ کا عاشق ہے، جتنا بڑا محنت کش ہے اتنا کی خدا کا بندہ ہے، جتنے زیادہ فاقے کرتا ہے اتنا کی خدا کو مانتا ہے. وجہ یہ ہے کہ مدرسے وہ ہے جو فاقوں میں بھی خدا سے دور نہیں کرتے، خدا کی چوکھٹ پہ لے جا کے بندوں کو ڈال دیا. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، مدارس اسلامیہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی